اگر بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اب حدیث لے کے آئے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا جمع کرتا ہے، تو بیت المال میں حرام کا مال آیا ہوگا نا. چاہے بیت المال سے دیکھیے، معاویہ تو حرام کا کام کر رہا تھا، تو پھر حرام کا مال اگر معاویہ کر رہا تھا تو پھر امام حسنین کریمین کیوں اس کا مال لے رہے تھے حرام کا؟ منبر پہ کھڑے ہوئے باپ کو گالیاں مل رہی ہے اور جیبیں میں لاکھوں لاکھوں درہم مل رہے ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا، میں نے تو اپنی کتاب سے نہیں. تیجانی صاحب آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں امام حسن کی. کہاں گئی دولت؟ بتا دیں آپ کی کتاب میں کیوں لکھا؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہونا ہاں تو ختم ہوگی بات ہے نا. وہ سچی کتاب ہے. نہیں آپ کی کتاب ہے نا یار، یہ توہین کر رہے ہیں امام کس بات کی؟ سوال ہے معاویہ کو جب آپ معاویہ کو دیتے ہو گالی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں گالی دینے والے سے توہین کر رہے ہو. میرا تو سوال یہ ہے نا، آپ یہ بات آپ کو حق ہے آپ گالی آپ معاویہ میں کچھ بھی بولے، آپ کو حق ہے معاویہ میں کچھ بھی بولے، آپ جواب بھی نہ پوچھے. نہیں امام حسن نے یہ کیوں کیا، امام حسن نے یہ کیوں کیا؟ ابے بھائی میں سوال کر رہا ہوں کس کا، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھائی اللہ رب العزت نے جو آیتیں اتاری ہیں، کیا خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی، ہم جو مرضی کریں اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا؟ تو مجھے بتائیں کہ شریعت کے لحاظ سے قتل آپ کی حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے؟ جی مدینہ میں ہوا تھا نا، مدینہ کے باہر تو نہیں ہوا نا، حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے. آپ کے ایک مظلوم شخص آپ کے دائرے اختیار میں جہاں پہ آپ حاکم بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس کی تحقیق آپ خود نہیں کریں گے؟ آپ اس کے معاملے کو خود جان پڑتال کر کے ان کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈیں گے؟ اگر آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، میں آج تک میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اتنی، میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے. آپ آیتوں کا جواب دیتے نہیں ہیں، ایسے وہاں سے روگردانی کر جاتے ہیں جیسے میں نے جو آیتیں سنائی ہیں کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، اب ذرا حوصلے سے سنیے گا کہ یہ جو اپنا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اسی کے مطابق کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا. جی صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے ہیں. جی ایک منٹ، یہ معذرت کے ساتھ میرے سامنے 2404 ہے صحیح مسلم، نکالو. جی یہ ہے اپنا صحیح مسلم. بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ نے حضرت علی سے کہیں تھی، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا. ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور علی رضی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا؟ اور اس کے آگے جاری ہے، اگر میں اس پہ پڑھنے لگا تو ہمارا بہت وقت لگ جائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا جا رہا ہے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے واضح، ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کو گالیاں نہ دے. ٹھیک ہے، اچھا ابھی رسول اللہ کا حدیث ہے، من سب علی فقد سبنی. اچھا جی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا یہ بات موجود تھی نا لکھت میں، جی جو لکھت میں موجود تھی، تو پھر لکھت میں موجود تھی، حدیث بھی موجود تھی، کیا نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود بھائی اجتہادی، اس کو آپ اجتہادی خطا کہیں گے کہ جب آپ کے پاس واضح، اگر مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، کوئی مجتہد اگر کہہ دے کہ حلال ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے اجتہادی خطا ہو گئی ہے. وہ یہ کیسا اجتہاد ہے جو خطا ہو گئی؟ جو چیز روز روشن کی طرح واضح ہو اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. تو بھائی جب یہ ہے کہ آپ تو پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی وفاتوں پر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں. پھر کن کی وفات پر؟ امام حسن کی وفات پر. دیکھ لیں کہ کہا جا رہا ہے، تم نے سنا ہے کہ امام حسن جو ہے وفات پا گئے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو تم ان کو مصیبت جانتے ہو، اس بات کو مصیبت جانتے ہو کہ یہ کوئی مصیبت ہے اگر وہ چلے گئے دنیا سے. تو پھر آگے سے حضرت مقدام نے کیا جواب دیا؟ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے، اگر میں کھولوں تو بہت کچھ ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک تھا خلافت کا، آپ اس پہ رہیں.
اس طرف جائیں گے پھنس جائیں گے. اچھا یہ جو خطوط نمبر 6 نہج البلاغہ اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے جو کھولا نا اسی کے نیچے جواب لکھا ہوا تھا جو تیجانی صاحب نے نہیں پڑھا. آپ جواب دیکھیں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک مکالمہ ہے. جی بتائیے. اور پورا حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے کہ بھائی اگر وہ خلیفہ تھے تو ان کے ساتھ کس طرح چلنا تھا, وہ ساری تفصیل امیر المومنین نے بیان کی. اس کے بعد یہ کہ اگر تمہارے پاس یہ قانون ہے کہ تم اسے اس طرح سے سمجھتے ہو تو پھر میں اس طرح سے بناؤں. وہ در حقیقت مثال کے طور پر آپ اپنے لیے ایک قانون بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم ایسے کریں گے, اور اس قانون کے مطابق اگر وہ اس چیز سے میں اس کا اہل بن جاتا ہوں تو آپ پھر اعتراض کر رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ ہی کا تو یہ اپنے لیے معیار بنا رکھا ہے, اسی معیار پہ تو میں آیا ہوں, تو اب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اگر آپ اس نظام کو نہیں مانتے جو آپ نے نظام بنا رکھا ہے, میں اس نظام کے تحت آیا ہوں, تو اب کیا پرابلم ہے؟ بھئی جس طرح سے آپ نے اسی نظام کے تحت گزشتہ لوگوں کو مانا, مجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اور رہی بات جو مسئلہ تھا اصل, جو پورا یہ اس میں موجود نہیں ہے, وہ دوسری کتاب میں ہے دلائل الامامہ میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. جو بھی قتل ہو جائے مظلوم ناحق, میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں, یہ سامعین سن رہے ہیں ہمارے, ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے کون سی آیت پڑھی اور ڈھونڈنے میں نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو. 1 منٹ مجھے ٹائم دیجیے گا. جی اچھا قبلہ, ایک چیز میں آپ کو بڑا, یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور جس کا جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر, یعنی بفتویٰ شریعت. اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے, ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے, وہ منصور و فتح یاب ہے. آیت نمبر ہے 33, ٹھیک ہے نا. اس کے ولی کو, سورت کیا ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 33. جو بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے ولی کو اختیار ہے. حضرت عثمان کے بیٹے نے مقدمہ قائم کیا, درج کرایا, قاضی کے پاس آئے کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں, امیر المومنین کے پاس آئے نہیں, ان کو آنا چاہیے تھا, امیر المومنین سے کہنا چاہیے تھا کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں, آپ اس کا مقدمہ چلائیں. یہ امیر المومنین کا کام تھا. امیر المومنین نے کہا پہلے میری بیعت کرو پھر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرو. بیعت کی نہیں اور قصاص کا مطالبہ ہو رہا ہے. بھائی آپ کا اگر کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے, کوئی اس کو قتل کر دے, تو آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اسے ہمیں دے, ہم ماریں گے. اس کو سزا دینے کا اختیار کس کا ہے؟ قاضی وقت کا. قاضی وقت کا. تو آج بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے لشکر لے کر کے, ہمیں دے دو, یہ ہم ماریں گے. اگر مولا علی قاتلین کو نہیں پکڑ رہے تھے تو یہ مقدمہ لے کر گئے, نام پیش کیے کہ یہ قاتلین ہیں, کوئی شواہد کوئی ثبوت پیش ہوتے ہیں, مقدمہ چلتا ہے, تب جا کے یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ سیدھا صاف سی بات ہے کہ امیر المومنین کے خلاف خروج تھا, ان کی حکومت کے خلاف خروج تھا, ان کی یعنی حکومت پر راضی نہیں تھے. ابھی تو شہباز کا وہ رہتا ہے پوری, میرے پاس 50 آیتیں ہیں اس پہ, بس 2 منٹ, ٹھیک ہے. ابھی باتیں بڑھ جائیں گی. ایک تو یہ 50 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا, ہم اتنی دور سے آتے ہیں, ہماری باتیں رہ جاتی ہیں. یہ جو انہوں نے حضرت نے آیت پڑھی ہے, خدا کی قسم ان سے پوچھیں, یہ عالم ہیں, پڑھتے ہیں, انہوں نے تحقیق کی ہے, ان سے پوچھیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے مراد یہ ہے, آپ کر لیں بھائی, اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم, کس چیز میں اتباع؟ کہ جس طرح انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے, اس طرح اگر کوئی ایمان لانے میں ان کی اتباع کرے گا تو وہ بھی اسی کا مصداق ٹھہرے گا. ٹھیک. کیوں؟ یہ ان کا ایمان لانا, اس بات پہ میں راضی ہوں. جی. اب میں ان سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, اس آیت کے اندر رسول اللہ کی ازواج ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے نا. تو پھر اللہ نے کیوں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا.
اگر تم نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں دگنا ثواب ہوگا، اگر کوئی برائی کا کام کرو گی تو دگنا عذاب ہوگا۔ اگر اللہ راضی ہے، جنت کا وعدہ ہے، تو ڈرایا کس چیز سے جا رہا ہے بھائی؟ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بھی سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد، حق بات معلوم ہونے کے بعد، سبیل مومنین کو چھوڑ کر کسی سبیل پر نہیں۔ ابھی آیتیں تو شروع ہوئی نا، پریشانی شروع ہوئی ہے۔ آپ کو ایک ایک آیت کا جواب دوں گا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں نا جواب، ٹھیک ہے؟ لمبی ہو 15-20 منٹ ہو گئے۔ جو بھی حق واضح ہونے کے بعد، سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد میرے رسول کی مخالفت کرے گا تو جس سبیل پر وہ چلے گا میں چلنے دوں گا، روز محشر اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ بخاری کھولیں ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جو ہے نا حوض کوثر سے ہٹا لیے جاؤ۔ بھائی اگر یہ اس میں اس کا مصداق ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جنتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب میرے سامنے آئے تو تم حوض کوثر سے ہٹا لیے جاؤ؟ یہ تو پہلے بھی ان کے مفتی صاحبان یہ باتیں کر گئے، جواب دے چکے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جواب وہی باتیں آتی ہیں۔ بھائی بات یہ نہیں، بھائی آپ پوری بات سمجھ لیں نا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بھائی اللہ کے رسول نے، آپ اللہ کے رسول سے جملہ لا کر دیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم سب جانتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ۔ بھائی آپ اصل آپ جو ہے نا آپ کے پاس جواب نہیں، آپ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ میں گھماؤں گا کیسے؟ جی تیجانی صاحب، تیجانی صاحب بسم اللہ کریں۔ دوسری بات، تیجانی صاحب بسم اللہ کریں۔ دوسری بات، یہ جو جانو جرمن لوگ ہیں نا، جو شیعہ نے علی ہیں، خدا کی قسم دنیا بھر میں ان سے بڑا عاقل کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھا، چلیں بسم اللہ کریں۔ یہ بات جو کسی کی ماں بہن کمنٹس پہ نکالتے ہیں وہ عاقل لوگ ہیں، اس معاملے میں نہیں۔ بس میں نے انہی معاملے میں جانو جرمن کا کہ جب وہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، کمنٹ والوں کو کہہ رہے ہیں، میں کمنٹس والوں کو کہہ رہا ہوں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، تو میں نے کہا بھی آپ جانو جرمن ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر عقل ہوتی تو علم حاصل کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب ان کی پہلی بات پہ آ جاتے، پہلے وہ میرا سوال رہ گیا کہ وہ آیتیں وفا کرنے کی، وہ ساری وہ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ اور انہوں نے سوائے تقریر کچھ نہیں کیا۔ ہماری باتیں تقریریں ہوتی ہیں، بالکل آپ کا جواب جب حوصلہ آنا چاہیے۔ بسم اللہ کریں۔ ایک تو چیز میں کتنے حوصلے سے سن رہا ہوں اس بات کو۔ اب یہ انہوں نے شروع کی تھی کہ بات کس پہ تھی، خمس پہ آ گئی۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کیا نہیں کہ حق ہے، میں نے کہا بھائی حق، اگر میرا کسی آپ پہ قرضہ ہو اور میں کہوں، آپ نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ حرام کا جو ہے نا جا کے ڈکیٹی کر کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، میرے پیسے دو۔ اگر بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اب حدیث لے کے آئے جس میں آپ یہ کہہ رہے کہ معاویہ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا جمع کرتا ہے، تو بیت المال میں حرام کا مال آیا ہوگا نا، چاہے بیت المال سے دیکھیے، معاویہ تو حرام کا کام کر رہا تھا، تو پھر حرام کا مال اگر معاویہ کر رہا تھا تو پھر امام حسنین کریمین کیوں اس کا مال لے رہے تھے حرام کا؟ کیسے آ رہا تھا؟ دیکھو کتنی بات تقریر کلیئر کرے نا، حوصلہ تو جی جی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں بات نہیں ہو سکتی تھی، کیا نہیں، یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، بات یہ چلے آپ جواب دیں، جواب دیں، جی جی جواب دیں، جواب دے رہے ہیں، چلے 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 سر، چلے موقع دیں پلیز، میں نے آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں، جواب دیا نا آپ کو، چلے ایک لوجیکل بات کی آپ کے ساتھ۔ اگر معاویہ کے پاس حرام کا مال تھا، حرام کے پیسے جمع کر رہا تھا وہ، تو وہ بیت المال میں جمع کر رہا تھا یا کہیں پہ اپنی جیب میں کر رہا تھا؟ تو دے رہا تھا حسنین کو، حسنین کریمین نے اس حرام کے مال کو کیوں قبول کیا؟ ایک لوجیکل سوال آ جاتا ہے، یا تو وہ حرام کا مال نہیں تھا یا پھر آپ سوال اٹھا رہے حسنین پر۔ بات سیدھی سی ہے، خمس جب آئیں گا، جب پہلے راستہ جو آیا ہے، جس راستے سے یہ مال آیا ہے، کیا وہ صحیح ہے کہ غلط؟ پہلے تو شریعت یہ دیکھتی ہے، شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی یہ کس کا ہے، پہلے دیکھتی ہے یہ راستہ کس راستے سے آیا ہے۔ حرام کے مال سے اگر آپ کو کوئی دعوت دے دے، آپ کو روٹی کھانا، کہ آپ بولیں بھائی مجھے کیا پتا کہاں سے کمائے، اور بھائی آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ چوری سے مال کمایا ہے، ایک شخص گواہی دے رہا ہے، پھر آپ کیوں لے رہے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے اتنی لمبی تقریر کری، خدا کی قسم میرے ذہن سے اٹھ گیا بات کیا وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے یہ گنوا ہے نا، یہ انہوں نے بیچ میں یہ کہا کہ میں جو ہے نا آیتیں پڑھتا ہوں۔ بھائی آپ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ کسی اور چیزوں میں نازل ہوئی، آپ کسی اور جگہ اس کو لگا کے پیش کر دیتے ہیں۔ بتا دیں ان سے یہ سوال کیجیے، آپ نے صحیح کانٹیکس یہ بتائیں۔ دیکھیں انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا، میں بتا رہا ہوں، اس کا آپ جواب دیں، میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ابو داؤد کی انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ مقداد بن معاوی کرب جو تھے، ٹھیک ہے، وہ حضرت معاویہ کی محفل میں آئے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک اسدی تھا جس نے کہا کہ حسن
آگ کا گولا تھا یا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، یعنی تنقیص ہے یہ حضرت حسن کی. تو حضرت معاویہ نے ان کو انعام دیا بنسبت یہ کہ وہ مذمت کرتے ہیں. بات سنیں، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ حضرت معاویہ جو ہے امیر حضرت علی کو گالیاں دے رہے ہیں. جی صحیح مسلم کی روایت پڑھی ہے نا. یار کوئی شخص اگر میرے باپ کو گالی دے، ابھی مجھے جب میری مری ہوئی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے، سمجھو، یا میرے باپ کو گالی دیتا ہے، ان کا بھی وفات ہو گیا، تو کیا اس شخص کے ساتھ میں 1 منٹ بھی بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں. میری غیرت یعنی میرے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوں گی، بٹھا دیں گی. تو پھر وہی بات آ جاتا ہے، پھر یہ لاکھوں درم کہاں سے کیوں اٹھائے جاتے تھے اگر گالیاں باپ کو مل رہی تھی؟ منبر پہ کھڑے ہوئے باپ کو گالیاں مل رہی ہے اور جیبیں میں لاکھوں درم مل رہے ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا، میں نے تو اپنی کتاب سے نہیں. تیجانی صاحب آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں. کہاں گئی دولت؟ بتا دیں آپ کی کتاب میں کیوں لکھا؟ آپ کی ہماری کتاب میں لکھا ہونا تو ختم ہوگی بات نا. وہ سچی کتاب ہے. نہیں، آپ کی کتاب ہے نا یار. یہ توہین کر رہے ہیں کس بات کی؟ یہ سوال ہے. معاویہ کو معاویہ کو کہتے ہو گالی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں گالی دینے والے کے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ میرا تو سوال یہ ہے نا. نہیں، آپ یہ بات نہیں، آپ کو حق ہے آپ گالی، آپ معاویہ میں کچھ بھی بولے، آپ کو حق ہے معاویہ میں کچھ بھی بولے، ہم جواب بھی نہ پوچھے. نہیں، جواب دے رہے ہیں. آرام سے ایسے پھٹا کر کے جاننا بزرگ ہستی ہیں. آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے. آپ امام حسن کی توہین کر رہے ہیں. کس نے کہا توہین کہہ رہے ہیں؟ آپ توہین کر رہے ہیں. نہیں، آپ اپنی مرضی سے معاویہ کو کچھ بھی بولے. میں نے کیا بولا؟ آپ نے یہ بولا کہ معاویہ گالیاں دے رہے ہیں. کیا سے بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ گالیاں دے رہے ہیں تو اس کے بیٹے تو انعام وصول کر رہے ہیں، تو گالیاں دینے والا جھوٹ ہے نا. یہ الفاظ جھوٹ ہے، یہ باتیں جھوٹی ہے، ورنہ تو ہم سے زیادہ غیرت مند حسن حسین. وہ کیسا قبول کریں گے یہ بات کو؟ میں تو ایک منطقی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، تو امام حسن حسین کیسا قبول کریں گے ایک آدمی کے تحائف کو؟ ایسے جیتنا چاہ رہے نا تو یہ جیتنا نہیں ہے، یہ لوجیکل بات ہے، منطقی بات ہے. اس کا جواب دو. اچھا ٹھیک ہے، جانو اس کا جواب ہونا چاہیے. اگر آپ معاویہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گالیاں دے رہا تھا، تو پھر میرا سوال یہی آتا ہے کہ بھائی مجھ سے زیادہ غیرت تو امام حسن حسین کی ہے. کیا کیا انہوں نے بتائیں؟ نہیں تو جھوٹ بات ہے نا. بات یہی ہے کہ یہ الفاظ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دلیل جھوٹ، یہ دلیل بنتی ہے امام صاحب، دلیل یہی ہے. یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص کو کہا، ہاں پوچھا. اور دیکھو عربی کا لفظ ہے، سب کے معنی وہ نہیں ہے. اچھا، جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، آپ نے بھی ایک روایت کے اندر ہماری صحیح مسلم کے اندر آیا ہوا ہے کہ آپ کہا کہ آپ نے عربی کا سب کا مطلب ہے تنقیص کرنا، کسی کی یعنی کمی یعنی کوتاہی کرنا. اچھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہ جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے. اب وہ معاویہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ سب نے کہیں تنقیص نہ کریں؟ تنقیص تو حضرت علی پہ بنتی نہیں. دیکھیں وہ ان کی جنگیں تھی، سننا میری، وہ پوچھ رہا ہے تو انہوں نے ان کو حجت بتا دی کہ یہ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ معاویہ اپنے منہ سے گالیاں دے رہا تھا، یہ سوال ہے. اچھا، یہ سوال ہے کہ معاویہ اپنے حکم سے گالیاں دلواتا تھا، یہ سوال ہے. تو میں کہتا ہوں میری اگر غیرت ایسی ہے تو میں کہتا ہوں امام حسن حسین کی غیرت مجھ سے اللہ کو اربوں درجہ زیادہ ہے. وہ قبول نہیں کرتے. یہ ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹی ہے، گاڑی بھی ہے. تو پھر ان کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ چلو باہر پھینکو. پھر بات یہ پھر وہی بات آ گئی. آپ بات کو اچھا مقداد بن معاوی کرب والا بتائیں کون سا کہ اسدی نے کیوں کو انعام کیوں دیا حضرت معاویہ؟ انعام اس بات پہ نہیں دیا. آپ دیکھو ایک بات ہوتا ہے، انہوں نے کیا بولا کہ ان کی موت یعنی ان کا مرنا جو ہے نا آگ یعنی یہ ان کا وفات پا جانا مصیبت ہے. یہ نہیں کہ وہ مصیبت ہے، ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا ہے. پھر حضرت امام حسن کی وفات کے بعد تو امام حسین اور 10 سال رہے ہیں. امام حسن جو ہے معاہدے کے بعد کچھ 5 یا 6 سال زندہ رہے ان کی تقریباً. اور اس کے بعد امام حسین کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو اور 10-15 سال کا زمانہ آگے ہے. وہی معاملات ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں جو جان بوجھ کے گاڑی جاتی ہے امت کو جدا کرنے کے لیے. انہوں نے سابق نغلون کا بات کیا. بھئی سابق نغلون سے مراد اور کیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا. بھئی آپ مان لینا صحابہ کو پہلے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا
آپ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے, ان کی خلافت کو نہیں مانتے, آپ تو یہی حجت لے کے آتے ہیں. رسول اللہ کی وصیت کو مانتے ہیں تیجانی صاحب. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے خلیفہ میں بناؤں گا, قرآن کہتا ہے خلیفہ میں بناؤں گا. میں کتنے حوصلے سے سن رہا تھا, ان کی بات سن لیں, حوصلے سے سنتا تھا بات ان کی, ان کے اندر حوصلہ ہی دلیل دے دیں, دلیل سمجھ گیا ہوں. السابقون الاولون کی سابقون الاولین یہی ہے نا, مہاجرین اور انصار ہے نا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے, بھائی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ بلغ ان لم تبلغ, یعنی اگر آپ بولیں اور اگر آپ نے نہیں بولا تو کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ بتائیں گے؟ بھائی کہیں پہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خوف کرنے کے لیے امت مومنین کو, یہ مسلمانوں کو خوف دلانے کی کوئی آیت اتارتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی آیت منسوخ ہوگی. یہاں تھی پھر یہ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سابقون الاولین کی آیت منسوخ ہو چکی ہے. جی یہ تو ان زمانے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب, یعنی یہ زیادہ تر یہ آیتیں جو پڑھی گئی نا یہ بیت رضوان کی آیتیں. اچھا ٹھیک ہے, زمانے کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آخری بات یہی کریں گے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا, ٹھیک ہے, اور اجتہاد سے یہ ثابت تو ہو گیا نا. جی یہ ثابت تو مکتوب علی سے ہو جاتا ہے کسی کو جانشین نہیں حضرت بنایا. علی نے کہا کہ شورا کا ہی حق ہے. شورا کا حق. اب حضرت علی اللہ پہ تو جھوٹ نہیں مان سکتے جب وہ کہتے کہ اللہ اس پہ راضی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یہ بات نہیں ہوتی تو اللہ حضرت علی کہتی لکم دینکم ولی دین, میرا دین الگ ہے, میرا دین میں یہ ہے کہ اللہ منصوص من اللہ کرتا ہے, تمہارا دین ہے شورا کرتا ہوں گا. اول تو علی لیتے ہی نہیں خلافت, کیونکہ شورا کے ذریعے آئے تھے نا, تو شورا کے ذریعے خلافت نہیں دے, کہتے بھائی یہ منصوص من اللہ ہے, یہ کام ہی خطا ہے, آنے والے اس کو غلط کہیں گے تو میں کیوں اس کو ہاں کر دوں. لیکن جب ان کا یقین تھا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بھی اس پہ راضی ہے, تو ہمارے لیے تو وہی بات حجت ہو. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس خطوط سے, اس خط نمبر 6 سے دلیل ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنوں میں کسی کو نص لکھ کے کسی کو جانشین نہیں بنایا, اجتہاد سے بنے صاحب. کہا کہ یہ معاملہ اور ایک جگہ پہ شورا پہ, اور جگہ پہ یہی ہے کہ المومنین, وہ جو حضرت ابو بکر صدیق جب جمع ہوئے تھے کہنے لگے اللہ بھی کسی اس پہ ہی راضی ہوں گا اور مومنین بھی اسی پہ, ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں واقعاتی شہادت کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر بنے, پھر عمر بنے, یہ واقعہ ہو گیا نا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عثمان غنی قتل ہوئے ہیں تو ان کے والد بیٹے کیوں نہیں آئے. ہم نے تو پہلے کہا کہ ہم ان سب کو اجتہاداً غلطی میں مانتے ہیں, لیکن ایک منٹ کے لیے ہم اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ایک عمر زید لے کے الگ آتے ہیں, یعنی بالکل ایک الگ سینیریو بناتے ہیں کہ نہ حضرت علی ہے, نہ عثمان ہے, نہ دوسرے. ایک جگہ بھی یہ واقعہ ہوتا ہے, سینیریو یہی ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا ہے, اس کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی چاچا ماما جد کوئی بھی ہے اٹھا حاکم کے پاس آیا کہ بھائی میرے قاتل کو پکڑے, آپ قصاص لے. ٹھیک, اور حاکم نے کہا بھی میری شرط یہ کہ تم پہلے میری بیعت کرو پھر میں قصاص لوں گا. تو مجھے بتائیں کہ شریعت کے لحاظ سے قتل آپ کی حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے. جی مدینہ میں ہوا تھا نا, مدینہ کے باہر تو نہیں ہوا نا, حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے. آپ کی ایک مظلوم شخص آپ کے دائرے اختیار میں جہاں پہ آپ حاکم بنے ہوئے, تو آپ اس کی تحقیق آپ خود نہیں کریں گے, آپ اس کے معاملے کو خود جان پڑتال کر کے ان کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈیں گے. صرف یہ دیکھیں میں حضرت علی کو حق پہ بولتا ہوں کیونکہ میرے پاس اور دلائل ہیں ثابت کرنے کے ان کا حق پہ, لیکن میں اس پہ ان کا الزامی جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بیت لینا ضروری تھا. میں نے کہا بھائی پہلے تو حکومت اور وقت تحقیق کرتی ہے کہ واقعہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کون اس میں مارا گیا, رپورٹ جمع کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب تمام رپورٹ آ جاتی ہے پھر کہتی ہے یا تو حکومت وقت اس کی استغاثہ کے طور پہ آتی ہے یا کوئی شخص آ جاتا ہے بھائی میرا حق دو, دونوں میں سے. یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا, اس زمانے میں یہی ہوتا ہے, یا تو استغاثہ حکومت و وقت پڑیں گی یا استغاثہ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوگا کہ بھئی ہمارا کوئی والد ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتنا گمبھیر مسئلہ بن چکا تھا, پیچیدہ مسئلہ بن گیا تھا دونوں طرف سے کہ شریعت تو قصاص کی بات کرتی ہے, حضرت علی کی اپنی اجتہاد بھی درست ہے, ہم مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں وہ میں اس کے بعد میں کبھی دلائل دوں گا. لیکن بات یہی آ جاتی جب مسئلہ یہاں پہ پہنچ گیا تو ہم نے کہا صحابہ نے جو معاملہ کیا تھا اجتہادن تھا, وہ وہاں پہ اجتہاد. ہم اب کہتے اجتہادن نہیں کہو بھائی, تو پھر ہم کیا کہیں جب رسول اللہ حضرت معاویہ کو کہتے ہیں, یہ حدیث ہمارے پاس صحیح ہے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدنی بہ. جی دکھائیں صحیح بھئی ترمذی کی حدیث دکھائیں صحیح کا حکم دکھائیں.
تیجانی صاحب یہ جو ہے نا یہ مجھے اچھا یہ اگر بڑی صحیح وجہ کی ثابت بات کر گئے ہے نا خدا کی یہ قسم، حدیث کس کے لیے؟ یہ ثابت معاویہ کے لیے حضرت معاویہ کی کیا فضیلت بیان کی ذرا بتا دیں، ان کو بتا دیں، صحیح ثابت کر کے دیں، اچھا بہت اس کا حکم چلیں یہ ارے بھائی یہ دے رہا ہوں، ابھی دکھائیں۔ امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا، امام البانی نے صحیح سنن ترمذی کہاں ہے وہ حدیث؟ تو یہ رہا یار حضرت، حدیث پڑھیں۔ اچھا اللہم اجعلہ ہادی مہدی واہدی بہ، ایک یہ حدیث۔ اچھا اب اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یعنی جو میری امت سے پہلا جیش یعنی فوج لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو شہادت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ ان لشکروں کے قائد تھے جو پہلا سمندری جہاز لے کے گئے اور قبرص کو فتح کیا، یہ حدیث۔ اچھا دوسری، حضرت معاویہ کے معاملے میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ جو ہے وحی لکھتے تھے، کاتب وحی تھے، کاتب، یہ ان کی طرف سے روایت ہے۔ دوسری طرف ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علم المعاویہ کتاب والحساب وقیہ عذاب۔ یار ہم رسول اللہ کی باتوں کو پیچھے چھوڑ کے ایرو غیرو ناتو خیروں کو اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، حضرت معاویہ کے فضائل پڑھیں۔ نہیں آپ کو چلی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کی زبان، اہل سنت سے یہ ثابت کر کے دکھا دیں ان کا عقیدہ رائج ہے کہ اس کو صحیح مانتے کیا بھائی؟ یہ حدیث بھائی، میں یہ جا رہا ہوں، اپنا ابن جوزی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اب یہ گن رہے ہیں جو میں نے آپ کو البانی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری میرے پاس لسٹ آ گئی ہے، پوری اس کی سارے طرق جو ہے نا ضعیف ہیں، ضعیف ہے، ضعیف حدیث آپ سنا رہے ہیں ہمیں، میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی ہے، صحیح کتاب سے حدیث سنائی ہے، اگر یہ ہدایت ہو، یہ ہدایت ہے، آخری بات سن لیں، آخری بات کر لیں، بس ہو گیا نا ان کا ٹائم، آخری بات سنائیں۔ آخری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم صحابی کو، صحبت رسول کو افضلیت مانتے اس معنوں میں کہ باقی عامت لوگ سے وہ افضل ہے، یعنی صحابی رسول تابعی سے افضل ہے، تابعی تابعی سے افضل، ٹھیک ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس نے رسول اللہ کی صحبت پالی اور اسی بعد میں اسی حال میں ایمان میں انتقال کر لیا، وہ عامت البشر میں افضل ہے، ٹھیک ہے، سمجھا؟ بات ختم ہو گئی۔ مجھے کبھی بھی بولے نا فلانی آیت کا مطلب تو میں ان کا مطلب نکال، میری بات سنیں، یہ بڑا برا طریقہ ہے کہ اگر کوئی دلیل آپ کو دی جائے اپنے ذہنی قیاس سے اس شخصیت کو بچانے کے لیے الٹا اسی پہ الزام لگا دیا، وہی آپ نے کیا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے الٹا امام حسن پہ الزام لگا دیا، آپ نے بہار کی حدیث سنائی، بہار مصادر کی کتاب ہے ہماری، ان سے پوچھیں، بہار مصادر کی کتاب ہے ہماری بھائی، مجموعہ ہے احادیث کا وہ۔ اگر اتنے اربوں کا آپ نے کیلکولیشن کی تو وہ بتائیں دولت کہاں تھی امام حسن حسین کی، یہ بھی تو بتائیں نا یہ سوال تو ہم بھائی، نہیں آپ بتائیں نا کہ بھائی اتنی دولت کہاں گئی، اگر ہر مہینے ان کو اتنا ملتا تھا، آپ نے آج آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، آپ کا ٹھاٹ باٹ کیسا ہوگا؟ کیا ان کا ٹھاٹ باٹ ایسا تھا؟ یا رکھے اپنے پاس، ان کی مرضی ہے۔ نہیں، بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ گھوم پھر کے وہی بات لے گئے کہ بھائی ان کا ان کی مرضی ہے، جو چاہے آپ نے سارا جو ہے نا بھائی، اس کا معاملہ جدا ہے بیت المال کا، اس کا معاملہ جدا ہے بیت المال کا، اس پہ آپ میرے سے پورا مناظرہ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آیت پڑھی تھی، ومن قتل مظلوما، جو چیزیں میں نے پیش کی ہیں اس کا ایک بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، الزامی طور پر خود کو بچانے کے لیے کہ بھائی میں خود کو بچا لوں، اور الٹا امام حسن پر ہی ڈال دی، اور واضح، ارے آپ مجھے بولنے تو دینا، وہی بات کر رہے ہیں نا، اور وہ جو بات اس میں واضح لکھی ہے کہ معاویہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم حسن کا مرنا مصیبت جانتے ہو، تو اس کو بھی جو ہے نا الٹا کر دیا انہوں نے۔ یار کچھ تو خیال کریں تیجانی صاحب، کیا ہو گیا یار، اتنا بھی بندہ نہیں ہوتا بھائی۔ سن لو آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ۔ حضرت حواری نے عیسیٰ نے کہا عیسیٰ سے کہ اللہ سے التجا کریں کہ ہمارے لیے مائدہ آسمانی اتارے، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں پتہ چلے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، ان پر مائدہ اتاروں گا۔ پھر آگے کیا کہا؟ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ جی ٹھیک ہے، میرے مائدہ آسمانی اتارنے کے بعد، میری تائید تمہیں ملنے کے بعد، جس کسی نے بھی اختلاف کیا، کفر کیا، جی، اسے ایسا عذاب کروں گا، پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی
حضرت عیسیٰ کے حواری التجا کر رہے ہیں، مائدہ آسمانی اترا ہے، دیکھو تائید مل گئی میری. اب یا گارنٹی نہیں ملی ہے اللہ کی تائید ملنے کے بعد بھی کہ تم جنتی ہو. کہا دیکھو اب اگر تم نے کسی بھی بات کا انکار کیا تو تمہیں ایسا عذاب کروں گا، پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں ہوگا کیا ہوگا. یہ اللہ نے قرآن میں بات اتاری ہے. یہ جو بات میں نے سوال کیا، میرے سوال نہیں ہے، ہماری باتیں تقریر ہیں، ہماری باتیں مجلس ہیں. یار تیجانی صاحب نا انصافی نہ کرو، آپ کی باتیں سب دلیلیں. ایک بات کا جواب بھی انہوں نے جو ہے نا دلیل سے نہیں دیا، ذہنی قیاس سے دیا، سوچ کر. امام حسن نے یہ کیوں کیا، امام حسین نے یہ کیوں کیا. ابے بھائی میں سوال کر رہا ہوں کس کا، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھائی اللہ رب العزت نے جو آیتیں اتاری ہیں، کیا خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی، ہم جو مرضی کریں اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا؟ آج تک کبھی کسی نے اس کا جواب نہیں دیا سوائے باتوں کے. کیا یہ تشریح یا تفسیر رائج ہے؟ خود صحابہ کے اندر رائج تھی؟ کیا مفسرین نے یہ تفسیر لکھی ہے؟ میں نے آیت پڑھی تھی نا، آپ نے جواب دیا آیت کا. بھئی اس آیت میں ازواج رسول اللہ ہیں کہ نہیں ہے؟ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ایسا عمل کرو میں راضی رہوں تم سے. اللہ کے رسول، میں نے بات کی، رسول اللہ نے اپنے بات کی جو کتاب الفتن بخاری بھرا ہوا ہے، رسول اللہ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ کیا تھی؟ اگر تو یہ واقعی اس کا مزاج یہ تھا تو پھر ٹھیک ہے. وہ آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس وہ ایم ہی ہیں. اللہ نے جو مومنوں کو ڈرایا ہے، دیکھو یہ چیز مت کرنا. اچھا ابھی آیتیں پڑھنا اگر شروع کروں گا نا، خدا کی قسم رات ہو جائے گی. صحیح کیا. جب یہ جنگ احد ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، جن کو شہادت نہیں ملی انہوں نے تمنا کی، انہوں نے ملائکہ کے نوحے سنے، ان کے لیے قصیدے سنے جو شہداء احد تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں شہادت نہیں ملی؟ کیسا مقام مرتبہ ان کا کہ ان کے قصیدے ملائکہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے تمنا کی. اور جب جنگ احد ہوئی، میں کچھ نہیں کہتا، استسعدون ولا تلوون علی حد والرسول یدعوکم فی خراکم، میں نے آیت پڑھ دی ہے، ترجمہ لوگ جانتے ہیں اس کا کیا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، جن سے اللہ راضی ہے ان سے کہہ رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور تم میں صبر کرنے والا کون ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں موت نہیں کیوں نہیں ملی، شہادت کیوں نہ ملی، تو اب کیا ہوا کہ تم میدان سے چلے گئے. پھر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو میں اللہ ایک اور قوم لے کر آؤں گا. یہ تو وہ والی باتیں آپ کر رہے ہیں جو پچھلے قومیں کرتی تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو. اپنے مقصد کی ایک چیز اٹھا لی اور باقی آیات کا کیا کریں گے؟ آپ ایک مکتب کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، بزرگوار ہیں، اتنا وقت آپ نے تحقیق کی ہے، آپ ہمیں حکیمانہ عالمانہ گفتگو کر کے بتائیں، دلیل دیں. اچھا، نہ کہ آپ اس طرح سے. کون سی دلیل یہ دی ہے کہ معیار خلافت جو حضرت علی نے بتایا نہج البلاغہ سے کہ لوگ خلیفہ بناتے ہیں، نہیں بناتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ اس کی وہ محدث نے حکم لگایا، قرآن کی آیت، سوال ہی پیدا نہیں ہے، قرآن کی آیت سوال ہی پیدا نہیں ہے. تیجانی صاحب ایک منٹ، تیجانی صاحب ایک منٹ، یہ کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے پڑھیں. یہ اپنا انت منزلی بمنزل ہارون، انت منی بمنزل ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مومن من بعدی. ارے بھائی یہ حدیث کا اول تو یہ لفظ اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. تیجانی صاحب لفظ خلیفہ ہے، لفظ ولی بھی ہے، رسول اللہ نام انہوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ تم میرے اہل بیت کے خلیفہ. بھائی اس میں لکھا ہے، میں ان کو یہ حدیث جو ہے نا منزل ہارون، سمجھا نا، جی منی، یہ حدیث خلافت کی بنی نہیں سکتی کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون اپنی قوم میں اپنا خلیفہ وہ واقعہ ہو چکا تھا. ٹھیک، میں تو ان کو جواب دوں گا قرآن کی آیات کا عربی. نہیں بھائی ٹائم میرا ہے نا یار، ایسا نہ کریں، نہیں کر رہا.
حضرت ہارون کو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے خلیفہ بنایا تھا اپنی قوم کا. ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اللہ نے وعدہ کیا تھا, وہ خلیفہ بنا کر چھوڑ کر گئے تھے, اور کیا نتیجہ نکلا تھا. اب میں نتیجہ پیش کروں گا تو آپ کو ساری باتیں نہیں, وہ واپس آئے, لیکن قوم نے کیا کیا ہے, میں اس کو بھائی قوم نے کیا کیا ہے. دیکھیں تیجانی صاحب قوم نے کیا کیا, جواب دوں قوم نے کیا کیا, قوم کا حضرت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا. کیا قرآن میں یہ آیت ہے, یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو میری قوم سے جدا کر دے. تو کیا رسول اللہ اپنی قوم سے جدا ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ. ارے بھائی تیجانی صاحب یہ جواب نہیں ہے, جواب دے رہے ہیں. ہارون کی یہ جواب نہیں ہے. حضرت موسیٰ تو اس وقت تھے نہیں, وہ جا چکے تھے. جو انحراف ہوا ہوئے کہ یہ سامری کی بات کر رہے ہیں, بات کا جنہوں نے سامری کی جو تیجانی صاحب رائے فرار اختیار نہ کر, یہ رائے فرار اختیار نہ کر. یہ امت سے سامری کی مثال دے رہے ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بھائی بات سنیں, حضرت یہ غلط بات کر رہے ہیں. وہ جو آیت پڑھے نا, نہ نکالیں آیت. کون سی آیت جو آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے میری قوم سے جدا کر دیں؟ ہاں تو نکالیں آیت. آپ نکالیں, میں بات کرتا ہوں. حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے تھے, تو جب چلے گئے تو پھر کب کہا, وہ تو جب بعد میں لوٹے تو پتہ چلا قوم نے انحراف کیا ہے. وہ کس نے کیا کہ قوم کو, حضرت ہارون خلیفہ تھے نا. حضرت ہارون خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں میں تمہارا خلیفہ ہوں, مجھے موسیٰ خلیفہ بنا کر گئے. خاموش کھڑے تھے, وہ دیکھ رہے تھے سارے مناظر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے, قوم بگڑ کیوں گئی بھائی وہی تو بات ہے ساری. ارے بھائی کس کے کہنے میں بگڑی, نام بتائیں نا. نہیں میں بتا رہا ہوں, نام بتائیں. سامری نے ایک بچڑا بنایا. سامری, اچھا, سامری نے بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ موسیٰ اللہ سے ملنے گئے, راستہ بھول گئے اور اللہ خود ملنے آیا. نہیں آپ تیجانی صاحب ایک جگہ نہیں, آپ آئندہ نہ آئے تو اچھا ہے. تقریریں کہاں سے یار نہیں, آپ جا رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ سے دعا کر لی, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. بھائی یہ کیا ان کے ساتھ آئندہ نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ ان کے پاس ان کے پاس لے کے آئے تھے. جو بندہ قیاس سے جواب دے, میں ابھی جواب قیاس سے نہیں, میں عربی لغت سے جواب دوں گا. آیت بتائیے, وہ سنیں. آیت کو بتائیے, سنیں. چلے بتائیں. انہوں نے آیت پڑھی نا سابقہ, اور عربی لغت جاننے والا کوئی شخص ہے نا, وہ اس کا ترجمہ کرے گا. رضی اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ راضی ہو گیا, راضی ہو گیا. تو ماضی ہو گیا, لفظ ماضی میں چلا گیا. بھائی بات سنیں, اور بات سنیں, رسول اللہ کے ازواج سے اللہ راضی نہیں تھا. رسول اللہ کے ازواج سے اللہ راضی نہیں تھا. کیا اس آیت میں رسول اللہ کے ازواج ہیں؟ ہاں ہے. تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اگر نیکی کرو گی تو تمہیں تدریجی اترتی ہے نا. کیا تدریجی اتری ہے, یہ بعد میں اتری ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ واقعہ الگ ہے, یہ واقعہ الگ ہے. ازواجی کے بارے میں ابھی شرط لگاتے ہیں. تیجانی صاحب رہنے ابھی شرط لگاتا ہوں, میں ابھی اس کو ثابت کرتا ہوں اللہ ازواج سے راضی ہے. ابھی بتاتا ہوں, اللہ ابھی بتاتا ہوں, آیت کے اندر ہی ہے. جی بتائیے. آیت میں مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, صرف آیت کے اندر ڈھونڈ لیں, ابھی ڈھونڈیں, وہ آیت بھی نکالیں. نکالتا ہوں. چلیں آپ نہیں ان کو یار دیکھیے نہ یہ بولنے دے رہے ہیں, ایسے میں بات نہیں کروں گا. دیکھیں ہمارے لیے بنتی ہی نہیں ہے نا. نہیں ہمارے دیکھیں بات سنیں, میری بات سنیں, نہیں بات سنیں. ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ میرے اس کے لیے بھی اچھا نہیں. ہم یہاں پر آتے ہیں علمی گفتگو کرنے کے لیے, علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے. نہیں دیکھیں میری بات نہیں, بات سنیں نا, نہ یہ بول خود جواب دے رہے ہیں, میں بول رہا ہوں غصہ کر رہے ہیں. یہ غصہ ان کا آنا اس بات کا ثبوت ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ورنہ یہ مطمئن یار بات کی نہیں کرتے. میں مطمئن ہوں, میرے پاس میری دلیل ٹھوس ہے, سننے والے سن رہے ہیں. کون سی دلیل ٹھوس ہے؟ نہیں میں نے, یہ آپ کر رہے ہیں, آپ نے ارے بھائی کسی کو بچا, آپ امام حسن پر بہتا ایک آیت. جب تم اب معاویہ پہ بات کر رہے ہو تو میں نے سوال پوچھا. میں کہہ رہا ہوں حضرت معاویہ پر, جب آپ معاویہ کو کہہ رہے کہ وہ گالی دے رہے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو گالی کیسا سن سکتا ہے وہ بات کسی بات جھوٹ بات کروں گا. اچھا میں کہہ رہا ہوں اس پروگرام کو اینڈ کر دیں. پروگرام. اچھا